بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخیلر بود زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر. بخیلر چه باشد تو انگر بمال بخاری چو مفلس خورد گوشمال. سخیاز اموال برمی خورن بخیلا غمیسی مزرمی خورن. بخیلر بود زاہد بحر و بر. یعنی اگر، بود بودن ہونا رہنا سے مضارع کا واحد غائب کا صیغہ. زاہد کہتے ہیں اس آدمی کو جو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. بحر و بر، بحر کے معنی سمندر کے آتے ہیں اور بر یہاں خشکی کے معنی میں. بحر کے ساتھ جب بر آئے گا تو اس کا معنی ہوگا خشکی. خشکی یعنی زمین کا خشک حصہ جس میں زمین ہے، پہاڑ ہے. اب بحر و بر کا مطلب کیا ہو گیا؟ بحر سے مراد سارے سمندر اور بر سے مراد خشکی کا سارا حصہ. تو بحر و بر کا مطلب ہو گیا پوری دنیا. بہشتی کا معنی جنتی یا نسبتی ہے. نباشد بودن مصدر سے مضارع منفی کا صیغہ واحد غائب. بحکم خبر، خبر یعنی حدیث. با یہاں مطابق کے معنی میں ہے. اب ترجمہ ہوگا شعر کا. بخیل اگرچہ پوری دنیا کا زاہد ہو، حدیث کے حکم کے مطابق جنتی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ کہ اگر ایک آدمی بخیل ہے اور وہ زہد میں مشہور ہے، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہے اور بہت آخرت کی طرف اس کا پورا دھیان آخرت کی طرف ہے اور دنیا کی چیزوں سے بالکل بھی اس کو دلچسپی نہیں ہے، اور یہ شہرہ اس کا پوری دنیا میں ہو جائے، پوری دنیا میں اس کا زہد مشہور ہو جائے، لیکن ہے بخیل. تو کہتے ہیں کہ حدیث کے حکم کے مطابق وہ جنتی نہیں ہوگا. کہ حدیث میں ہے لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کمینہ آدمی اور بخیل آدمی اور احسان جتانے والا یہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو یا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے یا کسی کی سفارش سے وہ جنت میں چلا جائے، ورنہ بخل کا عذاب بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. تو بخل ایسی چیز ہے کہ جو جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بخیل ارچے باشد توانگر بمال. ارچے یعنی اگرچہ، باشد بودن مصدر کا مضارع کا صیغہ واحد غائب. توانگر، توانستن سکنا طاقت رکھنا سے تواں طاقت، یہ گر جو ہے وہ حرف نسبت ہے. جس طرح سوداگر تجارت والا آدمی، ایسے توانگر کے معنی حیثیت والا، مالدار جسے کہتے ہیں. اور بمال یعنی مال کی وجہ سے. با یہاں وجہ کے معنی میں ہے. خواری کے معنی ذلت، خواری میں یا مصدر کی ہے. با یہاں ساتھ کے معنی میں ہے. چو مفلس کی طرح یعنی غریب آدمی کی طرح. گوشمال خورد، گوشمال یہ مالیدن ملنا سے حاصل مصدر ہے. گوشمال کے معنی آتے ہیں سزا. گوش کے معنی کان، گوشمال کرنا یعنی کان مروڑنا، سزا دینا. تو گوشمال خورد
یعنی سزا پاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ خوردن کا مضارع ہے خورد۔ ترجمہ ہوا شعر کا، بخیل اگرچہ مال کی وجہ سے مالدار ہوتا ہے، ذلت کے ساتھ مفلس اور غریب کی طرح تکلیف اٹھاتا ہے۔ کیا مطلب کہ ایک آدمی کے پاس مال بہت ہے لیکن ہے بخیل اور مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، تو جس طرح ایک مفلس اور غریب آدمی غربت کی وجہ سے اگر تکلیف میں رہتا ہے تو یہ مالدار ہو کر بھی چونکہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو یہ بھی تکلیف میں رہتا ہے، لیکن یہ کیسا ذلت کے ساتھ، یعنی مال ہو کر بھی صحیح استعمال نہیں کرتا اور اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا، تو جس طرح ایک غریب آدمی تکلیف میں رہتا ہے، بخیل بھی مالدار ہونے کے باوجود تکلیف میں رہتا ہے۔ سخیہ ز اموال برمی خورند، سخیہ سخی کی جمع ہے، اموال مال کی جمع ہے، بر یہاں پھل کے معنی میں ہے، بر می خورند، می خورند خوردن مصدر سے حال کا صیغہ جمع غائب ہے، می خورد می خورند، بر می خورند یعنی پھل کھاتے ہیں۔ بخیلا بخیل کی جمع، غم سیم و زر، سیم کے معنی چاندی اور زر کے معنی سونا، غم سیم و زر یعنی سونے چاندی کا غم، غم مضاف سیم و زر مضاف الیہ، می خورند کھاتے ہیں، خوردن کا فعل حال کا جمع غائب۔ شعر کا معنی ہوا سخی لوگ مال کا پھل کھاتے ہیں اور بخیل لوگ سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں۔ بڑی عجیب تعبیر ہے، سخی لوگ بھی کھاتے ہیں بخیل بھی کھاتے ہیں لیکن دونوں کا کھانا الگ ہے۔ سخی لوگ جو ہے وہ مال کا پھل کھاتے ہیں، یعنی مال میں سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو مال کا صحیح فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور بخیل لوگ یہ سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں، یعنی ان کو یہی فکر ہمیشہ رہتی ہے کہ ہمارا سونا چاندی کم نہ ہو جائے، ہمارا مال کم نہ ہو جائے، بس اسی غم میں وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت مال کی فکر ان کو دامنگیر رہتی ہے کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔